السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1321۔ حضرت شہر فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ عمرے سے واپس آئے۔ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، پھر ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی ہم طور جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا طور کیا کرنا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سواریاں نہ باندھو اس مسجد کی طرف جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سوائے مسجد حرام، مسجد مدینہ مراد مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ دن کے 2 وقتوں کے میں نماز درست نہیں، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سال میں 2 دن روزہ درست نہیں، ذی الحج کی عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن۔ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے جو مسلمان ہو مگر اپنے شوہر یا محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1322۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اونٹ کے پیسوں کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو 2 دینار کے ساتھ مدد کی۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، دونوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی تھی۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بتایا جو ان دونوں نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن فلاں کو میں نے 10 سے 100 تک دیے تھے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ ان میں ہر ایک مجھ سے مانگ رہے تھے، ان میں سے ایک مجھ سے مانگتا ہے وہ چاہتا ہے، مانگ تو اپنی بغل میں آگ لیے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگ کیوں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مانگتے نہیں رکتے تھے، اللہ نے میرے متعلق بخل کو پسند ہی نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1323۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک برا اخلاق، دوسرا بخل۔ اور حدیث ہے 1324۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کافر کی قبر پہ 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، وہ اس کو ڈستے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے ایک سانپ زمین میں ڈستا تو زمین میں سبزہ نہ اگتا۔ ایک اور حدیث ہے 1325۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تعلیم امت کے لیے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں قرض اور کفر سے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کفر کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1326۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس پہ اقسام کی بھلائی کھول دی جاتی ہے، جو اس نے عمل نہیں کیا جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس پہ اقسام کی برائی کھول دی جاتی ہے جو اس نے عمل نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1329۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ سے 70ویں جز ہے، ہر جز اس سے گرم کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1330۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کے 70ویں جز میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1331۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد اللہ کی راہ میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اس کو اس کی مغفرت اور رحمت کافی ہوتی ہے، یا تو وہ اجر اور غنیمت سے لوٹے گا۔ مجاہد کی مثال جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس میں ہمیشہ روزے دار کی طرح ہے جو روزہ رکھنے سے تھکتا نہیں یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1332۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت عطیہ رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ خراسان کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 1333 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ القرآن کو کہا جائے گا جب جنت میں داخل ہوگا پڑھتا جا بس پڑھ اور ہر آیت پہ ایک درجہ ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1334 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس وقت اپنے بستر پہ آئے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے 1336 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور میری مسجد کے درمیان جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1337 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے وہ استخارہ کرے 2 نفل نماز پڑھ کے یہ دعا کرے اللہم انی الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1338 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، 2 رکعات پہ سلام پھیرتے اور کھڑے ہوتے، لوگوں کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوتے، لوگ بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے صدقہ کرو، سب سے زیادہ عورتیں صدقہ کرتی تھیں، قرض سونے وہ چاندی کا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہوتا تو صحابہ میں سے کسی کو بھیج دیتے ورنہ چلے جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1341 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کو پکڑ کے اس طرح ہلایا، فرمایا اس کو اس کے حق کے ساتھ کون پکڑے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا، پھر ایک کو کھڑا ہوا، اس نے عرض کی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جس کی محمد کے چہرے کو عزت دی ہے میں ضرور اس آدمی کو دوں گا جو اٹھانے کے بعد بھاگے گا نہیں۔ اے علی اسے پکڑو، حضرت علی نے پکڑا، پھر چل پڑے یہاں تک کہ اللہ نے فدق و خیبر ان کے ہاتھ پہ فتح کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اجوا کھجور اور سوکھا گوشت لے کے آئے۔ ایک اور حدیث ہے 1342 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے کچھ کھاتے تھے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1343 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کہامیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1344 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزز کو ایک لشکر پہ امیر بنا کے بھیجا، میں ان میں شامل تھا، ہم نکلے یہاں تک کہ ہم اپنی منزل کی انتہا پہ راستے میں ہی تھے، بعض گروہ والوں نے اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی، ان پر عبداللہ بن حذیفہ کو امیر مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بدری صحابی اور اپنے مزاج میں حساس تھے، میں بھی ان واپس آنے والوں میں سے شامل تھا، بھی راستے میں ہی تھے کہ ہم ایک جگہ اترے، قوم نے آگ جلائی سردی دور کرنے کے لیے یا اس پہ کھانا پکانے کے لیے۔ اچانک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کیا میں تم پہ امیر نہیں ہوں؟ تم پہ سننا اور اطاعت لازمی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم کو اپنے حق اور اپنی اطاعت کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اس آگ میں چھلانگ لگا دو گے
لوگ اٹھے اور تیار ہونے لگے، یہاں تک کہ گمان تھا کہ وہ اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رکو، تم اپنے آپ کو، میں تم کو آزما رہا تھا، یعنی مذاق کر رہا تھا۔ جب وہ گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کو گناہ کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1345، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے مگر قبرستان اور حمام سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1349، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام سے نبتی آئے 30 اونٹ جو اور کھجور لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نرخ ایک مد کا، ایک درہم کا مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے ساتھ صحابہ کرام کے پاس اس کے علاوہ کھانا بھی نہیں تھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نزا کے زیادہ ہونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا خبردار، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملوں گا قبل اس کے کہ کسی کو کسی کا مال عطا کروں بغیر اس کی جان خوش کیے۔ اور حدیث 1350، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو ایسی شے کے متعلق نہ بتاؤں جس کے ساتھ گناہ معاف ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کرنا ہے، کثرت سے مسجد کی طرف جانا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، تم میں سے کسی کا اپنے گھر سے وضو کر کے نکلنا ہے، مسلمان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، پھر مسجد میں بیٹھنا اور دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھا کرو، سیدھا رہو، خلا پر کرو، میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں اور اپنی پیٹھ سے۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ تو تم ربنا لک الحمد کہو، اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک بہتر صف آگے والی ہیں، بدترین پیچھے والی ہیں، عورتوں کی بہترین صف پیچھے والی ہے، بدترین آگے والی ہے۔ اے عورتوں کی گروہ جب مرد سجدہ کریں تو تم اپنی نگاہیں جھکا لو، تہمت کے تنگ ہونے کی وجہ سے مردوں کی شرمگاہ کو نہ دیکھو۔ ایک اور حدیث ہے 1352، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سچا خواب سحری والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1353، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کی قسم میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں، اگر آپ کے کام آپ کے لیے سیدھے رہیں تو تم پہ غیر کو ترجیح دی جائے گی، اس کو آسانی سے دور کر دو۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کے آؤ، اس میں کچھ اشیاء کے متعلق کہا ہے جو مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا تم گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتے ہو، جب بھی ان کو کوئی شے کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھا وہ کسی شے کا جواب نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں کہتے کہ آپ قوم سے لڑیں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ قوم سے نکلے ہم پناہ دیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کہتے، آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے گروہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ دنیا لے جائیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ یا فرمایا انصار کے گروہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ اگر وادی میں چلیں اور تم بھی وادی میں چلو تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا آدمی ہوتا، انصار میری عزت اور میری اہل بیت میری پناہ ہیں، میں ان کی طرف
پناہ لیتا ہوں تو ان کی برائیوں کو معاف کرو اور نیکیاں قبول کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم نہیں تھا کہ ابن مرجانہ اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے کہا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ ان قریب میرے بعد ترجیحات دیکھو گے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرمایا میں کہتا ہوں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔